اردو قدیم ادب حصہ شاعری کا تیسرا اور کے سلسلے کا تیسرا اور آخری لیکچر افضل زنجانوی اور ان کے 12 ماسہ بکٹ کہانی کے اوپر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہم افضل زنجانوی کی حالات زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ افضل زنجانوی ہمارے پاس ایک ایسے شخص ہیں جن کی حالات زندگی کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ مختصر جو معلومات ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ افضل زنجانوی میرٹھ کے قریبی گاؤں زنجانہ کے رہنے والے تھے۔ اس کے بارے میں بھی دو رائے ہیں۔ ایک انگریز مصنف اسپرنگسٹن نے میرٹھ کے قریبی گاؤں زنجانہ کا رہنے والا بتایا ہے۔ پروفیسر مسعود حسین خان کے مطابق افضل پانی پت کے رہنے والے تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں بھی ہمیں کہیں بھی کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ملتا۔ ایک اور رائٹر ہے ہمارے پاس جن کا نام والا ہے، انہوں نے بھی افضل کو پانی پت کا بتایا ہے، اس لیے کہیں افضل زنجانوی اور کہیں افضل پانی پتی لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے۔ پیشے کے اعتبار سے افضل جو ہے ایک مولم تھے اور ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ مجمع کثیر ان کے حلقہ درس میں شامل ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مولم ہونے کے ساتھ ساتھ ہندی اور فارسی کے باکمال شاعر بھی تھے۔ ان کی ہندی شاعری کا کلام ہمیں نہیں ملتا، البتہ اردو زبان و ادب میں ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اردو زبان و ادب میں ایک ہندی صنف 12 ماسہ کا آغاز کیا اور اس حیت میں ایک طویل نظم بکٹ کہانی لکھی جسے شمالی ہند کا باقاعدہ اردو کا مستند نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم سے سوال پوچھا جائے کہ اردو شمالی ہندوستان کا پہلی جو ہے وہ مستند نمونہ والی نظم کون سی ہے تو ہم کہیں گے کہ افضل زنجانوی کی بکٹ کہانی۔ ان کی مثنوی اپنے وقت میں اتنی مشہور ہوئی کہ لوگوں نے اس کے اشعار کو زبانی یاد کر لیا۔ افضل زنجانوی کا انتقال 1625 عیسوی میں ہوا۔ یہ ان کی مختصر حالات زندگی تھی۔ ان کی مختصر حالات زندگی کے بعد اب ہم بکٹ کہانی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بکٹ کہانی کیا ہے؟ بکٹ کے لغوی معنی خوفناک، کٹھن، مشکل، یعنی یہ ساجن کی جدائی میں گزارے کٹھن وقت کی کہانی ہے۔ بکٹ کہانی ایک 12 ماسہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 12 ماسہ کیا ہے؟ ہندی میں لفظ مانس کے معنی مہینہ ہے، لہٰذا 12 ماسہ کا مطلب ہے 12 مہینے۔ 12 ماسہ ہندی ادب کی ایک صنف ہے جو سنسکرت سے ماخوذ ہے، جس میں شاید مختلف مہینوں اور ان سے وابستہ موسمی کیفیات کو اپنے جذبات و احساسات کا آئینہ دار بنا کر عورت کی زبان سے اپنے دل کی کہانی بیان کرتا ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 12 ماسہ سنسکرت زبان کی وہ صنف سخن ہے جس میں ایک فراق زدہ عورت مہینوں کی مناسبت سے اپنے محبوب کو یاد کرتی ہے اور اس کی جدائی میں آنسو بہاتی ہے اور اپنے دل کی کیفیات اپنی سہیلیوں سے بیان کرتی ہے۔ اردو زبان و ادب کا پہلا 12 ماسہ بکٹ کہانی ہے جس کی تخلیق افضل زنجانوی نے کی۔ اب ہم بکٹ کہانی کے تعارف پیش کریں گے۔ بکٹ کہانی کے مصنف جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس کے شاعر جو ہیں افضل زنجانوی ہیں، جنہیں افضل پانی پتی بھی کہا جاتا ہے، جن کی حالات زندگی کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ بکٹ کہانی ایک 12 ماسہ ہے۔ 12 ماسہ سے ہم نے دیکھ لیا کہ 12 ماسہ کیا ہے۔ 12 مہینوں پر مشتمل جو ہے ہندی مہینوں کے مطابق عورت کی کہانی کہ اس کا شوہر جو ہے پورا سال جو ہے وہ گھر نہیں آتا، کہیں اور رہتا ہے، وہ پورے سال میں جیسے جیسے ساون، موسم، تہوار آتے رہتے ہیں، اس کے دل پر اپنے ساجن کی جدائی میں کیا گزرتی ہے وہ اس کو بیان کرتی ہے، جسے ہم 12 ماسہ کہتے ہیں، اور اردو کا پہلا 12 ماسہ بکٹ کہانی ہے۔ یہ جس بحر میں لکھی گئی اس بحر کا نام مفالین فعولن ہے۔ بکٹ کہانی کی پہلی اشاعت 1965 میں شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی کے مجلہ قدیم جلد اول میں ہوئی۔ بکٹ کہانی کو مرتب کرنے والے ڈاکٹر نور الحسن اور مسعود حسین خان ہیں۔ یہ غالباً 7ویں صدی کے ربیع اول کی تصنیف ہے۔ ربیع اول مطلب 7ویں صدی کے شروعات کی تصنیف ہے۔ بکٹ کہانی میں کل اشعار 321 ہیں، جبکہ مسعود حسین خان کہتے ہیں کہ اس میں 325 اشعار شامل ہیں۔ اب ہم بکٹ کہانی یعنی 12 ماسہ بکٹ کہانی جو ہمارے پاس اس کا خلاصہ پیش کریں گے۔ بکٹ کہانی ایک طویل نظم ہے جس میں وہ تسلسل موجود ہے جو طویل نظم کو اثر آفریں بنا دیتا ہے۔
عام بول چال کی زبان میں ہجر و وصال کی داستان اس طور پر سنائی گئی ہے کہ ایک رنگا رنگ تصویر نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ پوری نظم میں بیان کی ایسی روانی ہے جیسے جنگل میں بہتے چشموں میں ہوتی ہے۔ لہجہ، آہنگ اور ترنم میں ایک ایسا میٹھا پن ہے جو سچے عشق کی لذت سے پیدا ہوتا ہے۔ وفا کی گرمی، احساس کو جگا دینے والا انداز، دل کو مٹھی میں لے لینے والی کیفیت اور عشق و وفا کے مشرقی تصورات کا گہرا شعور اس طویل نظم کو اس دور کی اردو شاعری کا شاہکار بنا دیتا ہے۔ ہجر و فراق کی ایک کیفیت ہے۔ ہجر و فراق ایک کیفیت ہے، مگر اس کیفیت کے ہزار رنگ ہیں۔ موسم بدلتے ہیں تو کیفیت کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ افضل نے ان مختلف رنگوں کو ایک ایسی ہم آہنگی کے ساتھ اجاگر کیا ہے کہ شعریت بھی باقی رہتی ہے اور ہجر کی داستان میں تنوع بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ بکٹ کہانی زبان دکنی اردو سے زیادہ صاف ہے اور نکھری ہوئی ہے۔ اس کے لسانی رنگ کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ دلچسپ بکٹ کہانی میں افضل جھنجھانوی نے 12 ماسہ کی روایت کے مطابق ایک عورت کی زبان سے جس کا پیا پردیس میں ہے ہجر و فراق کی گوناگوں کیفیات کا نقشہ کھینچا ہے۔ ہجر کی ایک گھڑی 100 مہینے کے برابر ہے۔ بدلتے مہینے اور موسم اس کے درد و غم میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ وہ چاند تاروں کو دیکھتی ہے، امنتے اٹھتے بادلوں پر نظر ڈالتی ہے۔ دیوالی اور ہولی میں وہ دوسروں کو رنگ رلیاں کرتے دیکھتی ہے تو برہ کی آگ یعنی جدائی کی آگ اور بھڑک اٹھتی ہے۔ ایک ایک مہینہ وہ تصویر انتظار بن کر گن گن کر کاٹتی ہے، اور جب 12 مہینے گزر جاتے ہیں اور اس کا پیا واپس آ جاتا ہے اور ہجر وصال سے بدل جاتا ہے، یہ حیت 12 ماسوں کی عام حیت ہے۔ افضل کی بکٹ کہانی بھی اسی انداز سے شروع ہوتی ہے۔ ہجر میں تڑپتی ایک عورت اپنی سکھیوں سے مخاطب ہو کر اپنی داستان دل یوں بیان کرتی ہے۔ کہتی ہے، سنو سکھیو بکٹ میری کہانی، بھئی ہوں عشق میں غمسوں دیوانی، نہ مجھ کو بھوک دن نہ نیند راتا، برہ کے درد سوں سینہ پراتا۔ ارے یہ عشق ہے یا کیا بلا ہے کہ جس کی آگ سے سب جگ جلا ہے، بکٹ مشکل نپٹ مشکل کہانی، دوانی کی سنو سکھیو کہانی۔ یہ بکٹ کہانی کے افضل ابتدائی اشعار ہیں۔ ہر مہینے میں تبدیلی موسم کے ساتھ فراق کے جذبات و احساسات کو دلپذیر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ پہلا مہینہ ساون ہے، کالی گھٹائیں چاروں اور چھائی ہیں اور یہاں برہ کی فوج نے چڑھائی کی ہے۔ ارے جب کوک کوئل نے سنائی، ارے جب کوک کوئل نے سنائی، تمامی دن بدن میں آگ لگائی، اندھیری رات جگنوں جگمگاتا، ارے جلتی کے اوپر پھوس لاتا۔ ساون برسا تو چار طرف جل تھل ہو گیا، سارا عالم تو سرسبز ہو گیا، لیکن نہالے وصل اسی طرح سوکھا رہا۔ یہ ساون کا مہینہ بھی اسی طرف میں گزر گیا۔ کہتی ہے، چلا ساون مگر ساجن نہ آئے، اور جب بھادوں آیا تو اس کی حالت یہ ہو گئی کہ گھٹا غم کی امٹ چھاتی سو آئی، گھٹا غم کی امٹ چھاتی سو آئی اور دو نین نے برکھا لگائی۔ کمار آتا ہے تو فراق کی آگ اور بے چین کر دیتی ہے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے۔ کہو کیسے جیویں پیو باج ناری، جنہیں رودت گئی ہے عمر ساری، لکھوں پتیاں ارے ارے کاگ میجا، سنو سانوردے سندر پیا پا، کلیجا کار کر تجھ کو دکھاؤں، تیرے دو پنکھ پر ہلہار جاؤں۔ ارے یہ کاگ پاپی ٹک نہ مانے، مرم دل درد مندروں کا نہ جانے۔ لیکن آس باقی ہے۔ آگے کہتی ہے کہ شاید جا کہے کوئی سجن کو، سنے پھر آنکھ کر دیکھے ہمن کو۔ کاگ تک کا مہینہ آتا ہے تو بےقراری اور بڑھ جاتی ہے۔ گئی برسات رت نکھرا فلک سب، نمی دانم کے ساجن گھر پر گھر پھریں کب، پیا بن ایکلی کیسے رہوں رے، ستم اوپر ستم کیسے سہوں رے۔ اگن کا مہینہ اور ستم ڈھاتا ہے، وہ دوسروں کو اپنے اپنے پیا کے ساتھ دیکھتی ہے تو درد و غم اور بے قراری اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسے احساس تنہائی بچھو بن کر کاٹنے لگتا ہے۔ کہیں عشرت پیا سنگ ناریاں سب، کریں عشرت پیا سنگ ناریاں سب، میں ہی کانپوں اکیلی ہائے یارب۔ اجی ملا میرا ٹک حال دیکھو، پیارے کے ملن کی فال دیکھو، لکھو تعویذ پیاوے ہمارا، وگرنہ جائے ہے جیبرا بیچارہ۔ ارے سیانو تمہیں ٹونا پر ہو رے، پیا کے وصل کی دعوت پر ہو رے۔ اور جب اس طویل ہجر کے بعد وصال میسر آتا ہے، اس پر نازاں اپنی سکھیوں سے یوں مخاطب ہوتی ہے۔ ارے ارے بھول ہوس یوں عشق بازی، نہ جانو چوپر و شطرنج بازی،
ارے آسان نہ جانو عشق کرنا، تمن اس آگ میں ہرگز نہ پڑنا، ہماری بات کو ہانسی نہ جانو، محبت خانہ مائی نہ جانو، ارے یہ عشق کا پھندا بکٹ ہے، نپٹ مشکل نپٹ مشکل نپٹ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہندوستانی تہذیب یہاں پر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، اسی وجہ سے اب ہم دیکھیں گے کہانی کا تہذیبی رنگ ہمارے سامنے کیا لے کر آتا ہے۔ اردو کے خمیر میں ہندوستانی مزاج کا ملا جلا روپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اردو کے حوالے سے پروفیسر نارنگ نے درست لکھا ہے کہ اردو نہ عربی کی طرح سامی خاندان سے ہے، نہ فارسی کی طرح ایرانی خاندان سے، اردو لسانی ساخت و تربا سے ہند آریائی ہے، لیکن دو عظیم تہذیبوں کے درمیان رب نے اسے ایسی امتیازی حیثیت عطا کی ہے جو برصغیر کی زبانوں میں کسی دوسری زبان کو حاصل نہیں۔ اردو گویا زبانوں کی دنیا کا تاج محل ہے جو اپنے تہذیبی اور جمالیاتی اور امتزاجی حسن و دلکشی اور طرح داری سے اپنے الگ انفرادیت اور امتیازی شناخت رکھتی ہے۔ بارہ ماسا ہمیں ہندی کا خالص رنگ نظر آتا ہے۔ اردو شاعری میں اظہار عشق عورت یا معشوق کی طرف سے نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ بارہ ماسے کی روایت اردو شاعری میں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ بکٹ کہانی کا پس منظر دیہی ہے اور اس میں ہندوستانی تہواروں کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ اس میں موسم کے اعتبار سے آنے والے ہندوستانی تہواروں کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جیسے ہولی، دسہرہ، کناگت، درگا پوجا وغیرہ۔ ان سب تہواروں کے ذکر سے خالص ہندوستانی رنگ خلق آتا ہے اور ہمیں پوری بکٹ کہانی میں ہندوستانی تہذیب چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہم کہانی کا لسانی رنگ کے بارے میں بات کریں گے، یعنی زبان کے اعتبار سے۔ مسعود حسین خان نے بکٹ کہانی سے لسانی رنگ کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افضل کا تعلق والا کی شہادت کے مطابق پانی پت سے تھا جو ہریانی کے علاقے میں واقع ہے، لیکن افضل کی زبان ہریانی کے اس قدر بھی لسانی اثرات نہیں رکھتی جس قدر کے اس عہد کے دکنی مصنفین میں پائے جاتے ہیں۔ لسانی اعتبار سے افضل کی زبان کو دکنی کے مقابلے میں جدید اردو سے قریب تر ہونا بھی چاہیے۔ دکنی اردو 13ویں اور 14ویں صدی کی زبان دہلوی ہے جو کہ ایک طرف ابرنش لسانی روایت سے لدی پھندی ہے، دوسری جانب جس کی اساس کھری بولی کے مقابلے میں جمنا پارکی، ہریانی اور میواتی بولیوں پر قائم ہے۔ دہلی اور اس کے نفع میں زبان کا یہ کینڈا 15ویں صدی کے وسط تک رہا۔ افضل کی بکٹ کہانی جو مثنوی کی حیت میں ہے 321 یا 325 اشعار پر مشتمل بکٹ کہانی میں جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ نہ صرف زنجھانا کی ہے نہ ہریانہ کی، اس میں اودھی، دکنی، میتھلی، ماگدھی، پیو جوپری اور دوسری بولی ٹھولی کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ اب پہلے شروع کے اشعار میں دیکھیے، سنو سکھیو بکٹ میری کہانی، بھئی ہوں عشق کے گمسوں دیوانی، نہ مجھ کو بھوک دن نہ نیند راتا، برا کے درد سوں سینہ پر آتا۔ اب ان اشعار میں غمسوں، مجھ کو، درد سوں کا استعمال ہوا ہے۔ یہ دکنی شاعری اور شمالی ہند کی قدیم شاعری میں ہمیں یہ استعمال دیکھنے کو ملتا ہے۔ ولی کے تتبع میں آبرو، یکرنگ، فائز وغیرہ نے شاعری کی۔ افضل ولی سے بہت پہلے کے شاعر ہیں، لیکن اس لسانی اظہار کے ڈانڈے ولی سے ہی جا کر ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھئی اور بہے کا استعمال ہونے کے لیے ہوتا ہے، اس کا تعلق کھری اور برج بولی سے ہے۔ اتنی زبانوں کے امتزاج کی وجہ سے افضل کے بارہ ماسا کو سب سے زیادہ شہرت ملی اور آگے چل کر اس کی تقلید میں بہت زیادہ بارہ ماسے لکھے گئے۔ ہمارے پاس بارہ ماسا کی ایک طویل جو ہے وہ کہانی ملتی ہے، لیکن یہ زیادہ تر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ 300 سال یا اس کے کم و بیش کم بکٹ کہانی بارہ ماسا لکھا گیا، اس کے بعد بارہ ماسا کی روایت اردو سے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ہمارے قدیم اردو شاعری کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔